باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بھی شخص، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، غلام ہو یا آقا ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، پیر ہو یا مرید ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غم سے دور ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی اپنی پریشانیاں ہیں، اپنے غم ہیں۔ تو کوئی بھی شخص دنیا کی زندگی کے اندر اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی اور غم اور رنج اور الم یا ناکامی یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہر بندے کو ہوتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ایک بندہ مومن اور ایک کافر کا معاملہ، یعنی بے ایمان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ مومن بھی صبر کرتا ہے مصیبتوں پر، اور کافر بھی ایک حد تک صبر کرتا ہے، لیکن دونوں کا معاملہ برعکس ایسے ہے کہ کافر کو جب غم گھیر لیتے ہیں یا تکالیف اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو وہ ایک حد تک ان کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے، بس وہ اس حد تک صبر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس غم سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کانسیپٹ اور نظریہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، ایک حد تک صبر کرے گا، نقصان کو برداشت کرے گا، پھر مایوس ہو جائے گا، ہاتھ پیر چھوڑ دے گا، اور بسا اوقات بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ ایک اجمالی مشاہدہ کریں تو مسلمان معاشروں کے نسبت مایوسی سے خودکشی کرنے والوں کی تعداد غیر مسلم معاشروں میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے کہ ان کے پاس صبر برداشت کرنے کا کوئی کانسیپٹ اور نظریہ نہیں ہے۔ جبکہ بندہ مومن کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ کیا ہے، بندہ مومن بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ غموں اور پریشانیوں کو فیس کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے، اس وجہ کے ساتھ کہ اس کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ بڑی سی بڑی پریشانی آ جائے وہ صرف اتنا جملہ ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے کیا؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب اپنی ذات کے حوالے سے یہ کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم اور ہماری ذات اللہ کے لیے ہے، تو ذات کے علاوہ چاہے کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے اسے صبر آ جاتا ہے کہ جب ہماری ذات ہی اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ جائے گی تو یہ جو نقصان ہو یہ دیا بھی اللہ نے تھا، اسے دے بھی دیا۔ تو یہ کانسیپٹ بندہ مومن کے پاس ہوتا ہے، بڑی پریشانیوں کو اور غموں کو وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ فیس کر لیتا ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ خوب ہے، بڑا خوب معاملہ ہے بندہ مومن کا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے خوب ہے؟ فرمایا کہ بندہ مومن خوش ہو تب بھی خیر کو سمیٹتا ہے، وہ پریشان ہو تب بھی خیر کو سمیٹتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے سمیٹتا ہے؟ فرمایا کہ اگر اسے کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی یا بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس پریشانی پر، اس غم پر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے، تو اس کا یہ صبر کرنا اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ خوش ہوتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نعمت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا اللہ کی بارگاہ سے خیر ملنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی حال فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں رہتا، چاہے غم پالے یا چاہے خوشی پالے۔ اب حالت غم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیز ہم ڈھونڈتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے۔ جو نعمتیں دنیاوی نعمتیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت جسے ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں دنیاوی نعمتوں میں، وہ ہے اولاد۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ہر شخص کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے ہی مثال آپ سماعت فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے
حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، اور وقت نزا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، ہم تمہاری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں، تمہارے انتقال کی وجہ سے میرے دل پر بڑی غم کی کیفیت طاری ہے، لیکن میری زبان سے صرف وہی کلمات ادا ہوں گے کہ جس کلمات میں رب تعالیٰ کی رضا ہوگی، وہ کلمات نہیں ادا ہوں گے کہ جن سے رب تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو حالت غم میں بھی کبھی اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ ادا نہ کریں کہ جس سے شکوے کی یا شکایت کی بو آتی ہو، یا وہ جملہ ایسا ہو کہ جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ میں نے آپ کو مثال دی کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اولاد ہے۔ اولاد کے انتقال کے وقت یہ بہت بڑا غم ہے۔ حضور کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وصال کے موقع پر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ضرور آئے، مگر زبان سے کیا ادا ہوا کہ ہم وہی ادا کریں گے جو رب تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جائے، اب ہم اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں، ذرا اپنی حالت کو دیکھتے ہیں کہ ہم حالت غم میں کیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملے اور بھی ہیں، بہت بڑے بڑے جملے بھی بول جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ میں کوٹ کرتا چلوں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے یہ جملہ کہ بھائی میں ہی تھا کہ جس کو یہ نقصان برداشت کرنا تھا، کیا میں ہی ملا تھا؟ کیا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا؟ جب بھی مصیبتیں آنی ہوتی ہیں تو مجھے پر آتی ہیں، میری تو قسمت ہی برباد ہے، اور فلاں اور فلاں، اس طرح کے اور بہت سارے جملے ہم اپنے معاشرے کے اندر غمزدہ لوگوں کی زبانی سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ تعلیمات نبوی کیا ہیں؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے حالت غم میں کیا نظریہ اور کیا کانسیپٹ اپنانے کی تعلیم دی ہے، اور ہمارا کانسیپٹ اور نظریہ کیا ہوتا ہے حالت غم میں؟ بالکل منافی ہے نا، کہ بالکل اپوزٹ ہے۔ تو حالت غم میں، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص کسی کی پریشانی اور غم کے وقت میں یہ کلمات ادا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو اس کی خوشی کا تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہت سارے مقامات پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور حالت غم میں تھے، حالت تزلزل میں سے، حالت اضطراب میں سے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف جملوں کو ادا فرمایا۔ کہیں فرمایا یا حی یا قیوم، کہیں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیں فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دیکھیں ہر حالت غم میں اگر حضور نے یاد فرمایا تو اپنے رب کو یاد فرمایا۔ ہمیں بھی یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ حالت غم میں کیا کرنا چاہیے، الٹے سیدھے جملوں کو بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں غفران نعمت ہے، اور اس سے غم ٹلتے نہیں ہیں بلکہ اس سے غم مزید بڑھتے ہیں۔ غموں کو ٹلنے کا کیا علاج ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ گھر میں چراغ بجھ گیا، چراغ جل رہا تھا، اس وقت تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چراغ بجھ گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا چراغ بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہر وہ کام کہ جس سے بندہ مومن کو قلبی یا جسمانی اذیت پہنچے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اس موقع پر یہی کلمات ادا کرنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضور نے ترمذی شریف کی حدیث سے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی دوسرے کو مصیبت میں یا پریشانی میں یا بیماری میں دیکھے تو یہ کلمات ادا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اللہ رب العالمین وہ پریشانی اس بندے کو کبھی لاحق نہیں فرمائے گا جو یہ جملہ پڑھ لے۔ تو خواتین ہمارے گھروں کے بچے بھی بسا اوقات اس قسم کے جملے، کیونکہ بڑے بولتے ہیں تو پھر ان کو سن کے بچے بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں یہ ماحول بنا۔ کانٹا چبھنا یہ مصیبت ہے، تھوڑی سی پریشانی آنا یہ بظاہر مصیبت ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ انسان کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ مزاج اپنے گھروں میں بنائیں، اپنا بنائیں، اپنے گھر والوں کا بنائیں، اپنے بچوں کا بنائیں کہ مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور حالت غم میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.